بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ویورس، آج میں جو بات کی ڈسکشن کرنے آپ لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، تو اس میں میری بات کا جو ٹاپک اور جو عنوان ہے وہ ہے کہ بت پرستی اور شخصیت پرستی. اب پاکستان کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان کے اندر شخصیت پرستی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. شخصیت پرستی سے جو مراد آپ ایسے لے لیں کہ جو نون لیگ کا سپورٹر ہے وہ کہے گا کہ نون لیگ والے ہی ٹھیک ہے، نون لیگ والے کبھی غلط نہیں ہے، اگر غلط کام کریں گے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوگا تو وہ کہے گا کہ پی ٹی آئی جو ہماری جماعت ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو قائد ہے وہ ٹھیک ہے. جو پیپلز پارٹی کا جو سپورٹر ہوگا تو وہ کہے گا کہ باقی سب غلط ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، صرف پیپلز پارٹی والے ہی ٹھیک ہیں، ہماری جماعت ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو شخصیت پرستی پروان چڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر یہ جو شخصیت پرستی نے اپنا وجود قائم کیا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے تو یہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بت پرستی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہندو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ان کی جو بت پرستی ہے وہ شخصیت پرستی سے کم خطرناک ہے. وہ کیسے کہ بت جو ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، بت جو ہوتے ہیں وہ ہندو لوگوں کے عقیدے کو، ایمان کو خراب نہیں کرتے، وہ خاموش بت بنے بیٹھے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اپنی باتوں کے اندر گھما پھرا کر ان کا عقیدہ چینج کر دیتے ہیں، ان کے ذہن کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بدل دیتے ہیں، اچھی اور برے میں جو فرق کرنے کی ان کی جو دماغی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور ان کے دماغ کو اس طرح وہ واش کرتے ہیں، ان کے ذہن کو، ان کے برین کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میرے قائد نے کہہ دیا، جو میرے لیڈر نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو شخصیت پرستی کی جو بیماری پیدا ہوئی ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے. اب یہ تو ہو گیا تھا سیاسی لیول کے اوپر. اگر ہم اس کو جنرل عام طور پر دیکھیں گے تو عام طور پر پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ جو جعلی پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو جعلی تعویذ گنڈے والے لوگ بن کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کو عقیدے سے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کو عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کا جو ایمان ہوتا ہے اس کو تہس نہس کر رہے ہیں، تو یہ جو جعلی پیر لوگوں کی، جعلی یعنی کہ جو بابا ہیں، تعویذ داغے والے ہیں، یہ جو شخصیت پرستی ان لوگوں کی ہے، یہ بت پرستی سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گلی محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے ایسے ہو جائے گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. ان کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر ہے. ان کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو سکون ملے گا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے گا تو آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، تو آپ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، وہاں سے آپ کو رہنمائی ملے گی، قرآن سے رہنمائی لے، احادیث سے رہنمائی لے. یہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو ذرا برابر بھی نہیں بتاتے، اور یہی کہتے ہیں کہ میں یہ ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. اور اکثر تو لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیدھے سادھے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حساب نکالا ہے، تمہارا ستارہ ابھی گردش میں ہے، ابھی 3 یا 4 مہینے تک تمہارا کام بالکل نہیں چلے گا. اب میں ایک آدمی تھا تو اس کی یعنی کہ برگر کی یعنی کہ شاپ تھی، تو میں اس کے پاس دیکھتا تھا تو اس کے پاس روزانہ رات کو 8 بجے یا 9 بجے ایک بابا جی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ بابا جی آ کر کیا کرتے تھے، اس سے کھانا بھی کھاتے تھے، اس سے چائے بھی پیتے تھے، اس سے پیسے بھی لیتے تھے، اور بدلے میں کیا دیتے تھے، بدلے میں یہی دیتے تھے کہ میں نے حساب نکالا ہے، تمہارے ستارہ ابھی گردش میں ہے، ابھی 4 مہینے تک تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، تم چاہے جتنی مرضی محنت کر لو، جب تک تمہارا ستارہ گردش میں نہیں آئے گا تمہارا کام نہیں چلے گا. اب وہ جو برگر والا تھا وہ کیا کرتا تھا، آرام سے بیٹھ جاتا تھا. اس سے پوچھتے تھے کہ آپ محنت کیوں نہیں کرتے، آپ اپنے کام کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے بابا جی نے کہہ دیا کہ میں نے حساب نکالا ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، 4 مہینے بعد آپ کا ستارہ عروج پر آئے گا، تب آپ کا کام چلے گا، اس سے پہلے آپ جتنی مرضی محنت کرو گے آپ کا کام نہیں چلے گا. تو مجھے محنت کرنے کا کیا فائدہ جب میرا کام ہی نہیں چلنا. اب وہ انسان کی ایمان کی یہ حالت دیکھ لیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ایک جھوٹے عام سے انسان کے، ایک بابا جی کی باتوں کے اوپر آ کر آرام سے بیٹھ گئے. اب یہاں سے ہم نے دیکھیں گے کہ اس انسان کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اگر ہمیں کوئی مشکل، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم دعا مانگنے کے ذریعے نہیں بدل سکتے؟ کون سی ایسی ٹینشن، کون سی ایسی پریشانی، کون سی ایسی مصیبت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو ہماری وہ مصیبت، وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ بیماری ختم نہیں ہوگی؟ تو آج کل اکثر اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں نے صرف آپ کو ایک مثال بتائی ہے۔ اب ایک سادہ رو انسان ہوتا ہے جس کا عقیدہ ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، وہ کسی جعلی یعنی کہ پیر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو دکان ہے اس کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا، آپ یہ تعویذ لے جائیں، یہ پانی میں ملا کر دکان کے اندر چھڑکاؤ کریں، یہ اس طرح کریں، یہ اس طرح کریں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے وہ کہتا ہے وہ سیم ویسے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی بابا جی نے ایسے کہہ دیا، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک عام سے انسان کی تعلیمات کے اوپر پورا عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو پورا قرآن پاک اتارا ہے، اس قرآن پاک کی ہم پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں نہیں پڑھتے، ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے ہم اپنی ٹینشنوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آفات کا حل کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو یہ آج کل پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور انسان کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی مشکلات بتاتے ہیں، اس کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اور پھر سب کچھ اسی کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، تو آج نہیں کل نہیں تو پرسوں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر اس کے اوپر آفات، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم کر دے گا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر عقیدہ نام کی صرف جو چیز ہے وہ صرف برائے نام ہے۔ ایمان، پختہ یعنی کہ جو عقیدہ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق عطا کرے اور جسے کا چاہے رزق تنگ کر دے، جسے چاہے اپنے خزانے سے نواز دے، جس کو چاہے وہ نہ نوازے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کہ ہمیں ذرا برابر بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بت پرستی کے اندر تو وہ لوگ خاموش ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے جو جعلی پیر بن کر بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے سے کھیل رہے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹا کر اپنے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرواتے ہیں، اپنے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اور میرا یہ تمام مسلمانوں سے ہے کہ جو بھی انسان، اگر وہ اصل پیر ہے یا جعلی پیر ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، آپ کو خیر خواہ ہے یا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسان جس کے پاس اگر آپ اپنی مشکل بتاتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر تو وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کی طرف راغب کرے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات بتائے گا، تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہٹا کر آپ کو اپنی کوئی باتیں بتاتا ہے، اپنی یعنی کہ کوئی تعویذ گنڈے یا اپنی کوئی دلیلیں دیتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، تو وہ آپ کا بالکل خیر خواہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کے عقیدے کو بھی خطرہ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، آپ گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسے یعنی کہ جعلی پیروں کے پاس ایسے جھوٹے یعنی کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی فریاد بتاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹینشنوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اور زیادہ پریشانی اضافہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ خدا رے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ سمجھیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل قرآن پاک سے کریں۔